السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 مکمل تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث، اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن رکھا تھا، جنہیں ہم نے پسند فرمایا تھا، یعنی اپنی پسندیدہ شخصیات کو اللہ رب العزت نے اپنی معزز کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی عظمت اور پھر جن لوگوں کو ان کا وارث بنایا جائے ان کی اہمیت اور ان کا فضل و شرف بالکل واضح ہے، اس پہ کچھ نہیں کہنا۔ اور یہ جنہیں وارث بنایا گیا وہ کون ہے؟ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تبری وغیرہ کی جو آپ پڑھیں گے تفسیر، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں یہ وہی مفہوم ہے جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط، امت عدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت محمدیہ، اور اس میں جو سب سے پہلے مخاطب ہیں، پہلے درجے کے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اس کے بعد درجہ بدرجہ، نسل بعد نسل، یہ تسلسل چلتا رہا اور چلتا رہے گا۔ تو امت محمدیہ کا شرف اور اس کے فضل کا بھی یہاں ایک نقطہ ہے، اور خصوصاً صحابہ کرام کی فضیلت و اہمیت بھی کھل کر اس کی وضاحت ہوتی ہے، کھل کر۔ تو یہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا نہایت ہی مختصر سا۔ آگے جو جملہ ہے، 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ امت محمدیہ میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پوری امت کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو 3 طرح کے لوگ ملیں گے، عمل کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے۔ ایک تو وہ ہیں جو سب سے پہلے تذکرہ کیا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے بعض تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور دوسرے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو متوسط درجے کے ہیں، متوسط طبقے کے ہیں، میانہ رو ہیں، ملے جلے کام کرتے ہیں۔ اور وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ لوگ نیکی کی طرف بڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں، بڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ بہت بڑا فضل ہے۔ صحیح بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو معزز اور مکرم اور مقدس کتاب ہے، اس کتاب کی وراثت جنہیں دی جائے، اس سے بڑا فضل اور شرف اور کیا ہو سکتا کہ اس کتاب کی وراثت ظاہر سی بات ہے کسی ایسے ہی گروہ کو دیا جائے گا جو واقعتاً شرف والی ہو۔ تو بہرحال اس میں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ میں نے پہلے ٹکڑے پہ 2 باتیں بیان کر دی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اور جنہیں یہ وراثت دی گئی ہے وہ امت محمدیہ ہے، اور ان میں سب سے پیش صحابہ کرام ہیں اور بعد کے اعتبار کے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ گویا کہ امت محمدیہ کی تقسیم ہو گئی 3 جماعت میں انہیں تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں جو ظالم لنفسہ ہے، انہیں ظالم لنفسہ کیوں کہا گیا؟ یہ نقطہ غور کریں آپ۔ ظالم لنفسہ اس لیے کہا گیا کہ انسان اور ظالم لنفسہ ہیں کون لوگ، پہلے اس کو جان لیں۔
ظالم لنفسہ وہ لوگ ہیں جو نہ مشرک ہیں نہ باغی ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فرائض کو، فرض کردہ چیزوں میں کمیاں اور کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اور محرمات کا بھی اجتناب کر جاتے ہیں، یعنی جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے اور منہیات سے، محرمات سے بچنے کی جتن صحیح طور پر نہیں کرتے، صغیرہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگ ظالم لنفسہ کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو ظالم لنفسہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان ان چیزوں کو کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں محروم کر لینے کی وجہ سے انہیں ظالم لنفسہ کہا گیا۔ دوسری بات میرے بھائیو دوستو، یہ بھی اب بعد میں آئے بات ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ فمنہم مقتصد، مقتصد وہ لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں، ملے جلے عمل کرتے ہیں، یعنی فرائض کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے کبھی کبھار کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، محرمات سے بچنے کا مکمل جتن کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ گناہ بھی کر جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بعض مستحبات چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، فرائض کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعض مستحبات چیزیں ہیں ان مستحبات چیزوں پر اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اب بالکل کا خلاصہ یہ ہے کہ مقتصد جو میانہ رو ہیں وہ ملے جلے عمل کرتے ہیں، اچھے برے ملا کر کے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، تیسری قسم وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں بڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی توفیق سے، یعنی نیکیوں کی ترقی میں وہ اپنی ممکنہ حد تک تمام کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے محرمات اور منہیات سے بچنے کی بھی مکمل جتن کرتے ہیں۔ بتقاضۂ بشریت خطائیں ہونا یا کسی فریضے کا رہ جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ لاکھ جتن کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے حصول میں پیش رہتے ہیں۔ جو درمیانہ رو ہوتے ہیں وہ پیش نہیں رہتے، لیکن یہ پیش رہتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں اللہ کے حکم کی بجاوری کی، اور ہر جتن کرتے ہیں اللہ کے منہیات اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانے کی۔ یہاں ایک دو تین چیزیں اور یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ظالم لنفسہ ہیں ان کو مقدم کیوں کیا، اور جو اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے پیش رہتے ہیں، ہر جتن کرتے ہیں ان تمام کاموں کے کرنے کی جو فرائض سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو اللہ کے خوشنودی سے جن کا تعلق ہے، اور گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی مکمل جتن کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ لاسٹ میں کیوں کیا؟ تو قرطبی میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہاں لکھا ہے کہ لِأَلَّا يَيْأَسَ مِن رحمت اللہ، ظالم لنفسی تذکرہ اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ جن سے کوتاہیاں زیادہ ہو رہی ہیں، جن سے کوتاہیاں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، قدم بڑھائیں، اور اگر پھر بھی کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں یا قدم بڑھ نہیں پا رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور ان کا تذکرہ سب سے لاسٹ میں کیا تاکہ لِأَلَّا يُعْجِبَ بِعَمَلِهِ، تاکہ وہ اپنے عمل پر اترائے نہ، اپنے عمل پر اترائے نہ، خوش فہمی کے شکار نہ ہو جائے، خود میاں مٹھو نہ بن بیٹھے۔ اب یہاں ایک نقطہ دیکھیں، اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ کیجئے اپنے بندوں سے۔ جو لوگ اس کی رضا جوئی کے، خوشنودی کے حصول میں پوری تگ و دو کرتے ہیں، پیش رہتے ہوں،
انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں اپنی ان عبادات کے عجب میں نہ آ جائیں، خود پسندی میں نہ آ جائیں، کبر و غرور اور گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں اور یہ سارے عمل اکارت اور برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کو بھی بچا لیا کہ یہ کہیں اس طرح سے خسارے کا سامان نہ پیدا کر لیں اپنے لیے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر اور نا امید ہو کر کہیں وہ دور نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، تو انہیں بھی بچا لیا، اپنے رحمت میں، اپنے دامن رحمت میں سب کو سمو لیا، اور خسارے سے انہیں بھی بچایا، خسارے سے انہیں بھی بچایا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی بڑی واضح جھلک ہے، جس کا اندازہ اس مفہوم سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرطبی ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ظالم لنفسہ کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ایسے لوگ سماج میں زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ نگاہ دوڑائیں، ہم اور آپ سماج میں مکمل طور پر نگاہ دوڑائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ لوگ زیادہ ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچائے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لکثرتہم، ان کی کثرت کی وجہ سے، تو ان کی کثرت کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو مختصر جو لوگ ہیں، ظاہر بات ہے ان کے مقابلے میں یہ کم ہوتے ہیں، اور پھر جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں، جو اچھے کاموں میں پیش ہوتے ہیں، پوری تگو کرتے ہیں، وہ لوگ ان دونوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس آیت کریمہ سے جو نتیجہ ہمیں سمجھ میں آتا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی کتاب دی ہے جو نہایت ہی مقدس مبارک کتاب ہے، جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی ہے۔ جو کتاب رشد و ہدایت کے لیے اتاری گئی ہو اور جس کے ہاتھوں میں تھما دی گئی ہو، اگر وہ قوم اپنی ہدایت کا سامان پیدا نہ کر سکے تو بہت بڑے خسارے کا سودا ہے، بہت بڑے خسارے کا سودا ہے۔ یعنی بہرحال بات آگے نکل جائے تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو 3 گروہ میں بانٹا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالم لنفس ہی ہیں اور فاسق ٹائپ کے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی تذکرہ کر دیا، اللہ ہمیں اس کیٹیگری سے بچائے۔ کچھ مقتصد ٹائپ کے لوگ ہیں جو میانہ رو ہیں، درمیانی چال والے ہیں، کچھ یہ کچھ وہ، کچھ ایسے کچھ ویسے، کچھ یہاں کر لیا کچھ وہاں بچا لیا اپنے آپ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ جو ہے اس کیٹیگری سے بھی نکال کر سب سے لاسٹ جس کا تذکرہ کیا، سابق بالخیرات، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل کر لے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ دوسری بات میں باتوں سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تینوں کے تینوں گروہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظالم لنفس ہی یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ظالم لنفس ہی ہوں یا مقتصد ہوں یا سابق بالخیرات ہوں، یہ تینوں امت محمدیہ میں سے ہیں۔ آپ تبری وغیرہ کو آپ پڑھے جاؤ تو آپ کو اندازہ ہوگا، خلاصہ کلام میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ جو تینوں گروہ ہیں، تینوں امت محمدیہ میں سے ہیں، پہلی بات صحیح بات یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سابق بالخیرات ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تینوں گروہ، یہ تینوں لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے اہل کبیرہ کے لیے ہوگی۔ تو میرے بھائی دوستوں، کہنے کی بات یہ کہ لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ جنتی ہیں، البتہ جو نچلا گروہ سب سے ہے، جو سابقوں بالخیرات، جس کا تذکرہ سب سے لاسٹ میں کیا گیا ہے، یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنائے، اور اس گروپ میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں شامل ہونے کی اللہ ہمیں ایک گونا جو ہے توفیق بھی دے اور کوشش کرنے کی بھی توفیق دے۔ تو میرے بات دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ جو مقتصد لوگ ہیں، تو میانہ رو لوگ ہیں، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت میں داخلے کا ان کو بھی پروانہ مل جائے گا۔ جو ظالم لنفس ہی ہیں، ان کے بارے میں روایات ملتی ہیں، تو ان روایات کے حساب سے لگتا ہے کہ قیامت کا دن جو سختی کا دن ہوگا، ہولناک دن ہوگا، اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ 50,000، یعنی آج کے دنوں کے حساب سے
50,000 کے دن کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اس سختی کو انہیں جھیلنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگوں کا جو حساب ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، دوسری بات یہ ہے کہ اس سختی والے دن کو اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخلہ مل جائے گا، یا سزا بھگتنے کے بعد انہیں جنت میں داخلے کا ٹکٹ ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ سے متعلق تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کریمہ کو صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق دے، اس کے تقاضے پر کھرا اترنے کی توفیق دے، اور ہمیں جو یہاں مذکور تیسری آخری قسم ہے اس میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک بات آپ کو یاد آ گئی، ظالم لنفسہ ہی بہت زیادہ ہوں گے، مقتصد ہیں جو متوسط ٹائپ کے جو لوگ ہیں میاں رو، وہ ظالم لنفسہ کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ جو سابق بالخیرات ہیں وہ لوگ نہایت ہی تھوڑے اور کم ہوں گے۔ یہاں نقطہ بتانا یہ ہے کہ بعض لوگ بہت اتراتے ہیں، کثرت، قلت اور کثرت یہ حق اور غیر حق کی بنیاد نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کثرت اگر خیر میں ہو تو یہ مطلوب ہے اور محمود ہے۔ کثرت اگر خیر میں ہو تو مطلوب بھی ہے، محمود بھی ہے، لیکن کثرت یہ خیر کے ہونے کی دلیل نہیں، یہ حق کے ہونے کی دلیل نہیں، یہ صحیح کے ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ کثرت پر اترانا یہ حماقت ہوگی، کثرت پر اترانا یہ جہالت ہوگی، کثرت پر اترانا یہ بہت بڑے دھوکے کا سامان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، بہت تھوڑے ہوں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے جو شکر گزار بندے ہیں وہ تھوڑے۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نصیحت پکڑنے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔